اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی پاکستان میں ایک ایپ جو بین ہوئی ہے، اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی میں آپ تک یہ بات کنوے کر رہی ہوں، تو یہ سوشل میڈیا کا ہی حصہ تھی، اور سوشل میڈیا کے تھرو جتنی بات پھیلتی ہے، جتنی ہر ایک کے پہنچ تک جاتی ہے، وہ بہت ہی فاسٹ طریقہ ہے۔ تو جہاں پہ یہ ایپ بین ہوئی ہے ایک مسلم کنٹری میں، جہاں پہ مسلمانوں کا کلمے کے نام پہ ایک ملک بنا ہے، وہاں پہ یہ جب ایپ بین ہوئی تو بہت سے لوگوں کا ریئیکشن دیکھا جو رو رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ٹک ٹاک بین ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے، ہمارا ٹائم کیسے گزرے گا۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہوگا کہ ہماری خسارہ ہمارے نفس کا یا ہماری بربادی کا اس سے زیادہ لیول کون سا ہوگا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور کس احکامات کے تھرو بھیجا، اور آج ہم انسان ایک ٹک ٹاک بین ہونے پہ رو رہے ہیں کہ یہ کیوں بین ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ ہوتا کیا تھا، مردوں اور عورتوں کی، یہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اسلام میں یہ سب کچھ ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ بہرحال یہ سب اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم اب کیا کریں گے، میں کہتی ہوں کچھ نہ کریں، خدا کا خوف ہی کر لیں، اور کچھ نہ کریں، صرف خدا کا خوف کر لیں اگر وہ ہو سکتا ہے تو۔ اگر وہ اللہ پاک ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے یا وہ خود دیکھیں تو کوشش کریں کہ اس راہ پہ آئیں، لیکن سب سے پہلے کیا کریں، خدا کا خوف کریں۔ اب اس کے علاوہ ایک اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک بات اگر آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ٹک ٹاک بنانے والوں کا مقصد کیا ہوتا تھا، ایک تو پیسے کمانا، اور پیسے سے بھی پہلی پرائورٹی ان کی کیا ہوتی تھی، فیم حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، سب میں مشہور ہو جانا۔ اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اور اس میں بوڑھے بھی دیکھے گئے ہیں، اور وہاں پہ کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کسی بھی ٹاپک کو لے کے، کسی بھی، چاہے وہ انسان کے جسم سے لے کے انسان کی سوچ تک، رشتوں کو لے کے کسی کے مذاق تک، ہر ایک لیول کی وہاں پہ آپ کو کیٹیگری ملے گی۔ اور یہ صرف ٹک ٹاکر کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ انسان کا بیسیکلی زندگی گزارنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں، یہ اس کی فطرت میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان تک ہے کہ وہ خود کو سیدھے راستے پہ کیسے لائے۔ سب سے پہلے اس کا جو ہوتا ہے، سب سے پہلی پرائورٹی پہ جو بات ہوتی ہے اس کی کہ نام بنانا۔ میں نے کیا کرنا ہے، اپنا نام بنانا ہے دنیا میں، سب کے درمیان رہ کے میں نے اپنا نام بنانا ہے۔ اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے پاس آ جاتا ہے پوائنٹ، کیا، لباس، اچھا لباس پہننا، کہ میں دوسروں کو اچھا نظر آؤں۔ اپنے لباس کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کیا سے کیا کرتا ہے۔ عورتوں کی اگر میں بات کروں یہاں پہ، تو عورتوں کو تو لباس پہننے کو تو چھوڑیں، وہ اپنے آپ کو خوبصورت دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا کرتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں لباس کی ضرورت بھی آج کل کے دور میں رہی ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اور تیسری چیز انسان کیا کرتا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، گھر بنانا، کہ میں اپنا گھر بناؤں۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ گھر بنانا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن گھر بنانا اور عالی شان گھر بنانا یا دوسروں کو دکھانا ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری کے تحت، اور ایک ہوتا ہے اپنا سٹینڈرڈ بنانے کے تحت۔ تو میں اس لیے اس پوائنٹ کی اس طرح بات کر رہی ہوں۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ اب ان 3 پوائنٹ کو آپ خود بھی سوچیے گا، ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیں، اور اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ بات کیونکہ یہاں پہ ٹک ٹاک کی سٹارٹ ہوئی تھی، تو ٹک ٹاک کے بھی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے بھی مائنڈ میں یہی ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ضرور جوڑا جائے، شہرت حاصل کرنا۔ لیکن میرا خیال ہے نام بنانا اور شہرت حاصل کرنا ایک ہی بات ہے، جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے۔ جب آپ نام بنا لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے، 1 منٹ لگتا ہے سب کچھ بدلنے میں۔ نام بنانے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی،
لیکن جو میجورٹی ہے ہمارے معاشرے کی، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں، کسی کا دل دکھانے کی تمیز نہیں، محنت کا نہیں پتہ، بس نام بنانا ہے، اس کے لیے چاہے جو بھی راستے میں ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن وہی نام جب انسان کی سانس نکلتی ہے تو وہ نام کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ مرحوم میں۔ اور ایک ہی اعلان کیا جاتا ہے، فلاں بنت فلاں مرحوم کا نماز جنازہ اتنے بجے ادا کیا جائے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا فلانا منسٹر، فلانا وزیر، فلانا مینیجر، فلانا آفیسر یا فلانا پراپرٹی ڈیلر، کچھ بھی کسی کا عہدہ نام نہیں لیا جاتا۔ وہاں پہ نام کے ساتھ ایک ہی چیز لگ جاتی ہے، فلاں بنت فلاں، فلاں ابن فلاں، اور ساتھ کیا لگایا جاتا ہے؟ مرحوم۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ جس موڑ پہ ہماری موت آنی ہے تو یہ سب چیزیں اس چیز میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ دوسری بات کیا آ جاتی ہے؟ لباس، کہ انسان اپنا لباس بنانے میں، دوسروں کو اچھا نظر آنے میں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں سب کچھ کرتا ہے اور اسی چیز میں مگن رہتا ہے۔ حالانکہ ریئلٹی یہ ہے کہ آج کل کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اہمیت دے، ہر کوئی اپنے آپ کو دے رہے۔ کوئی کسی کے لیے کتنا ہی اچھا ڈریس اپ ہو کے کیوں نہ آئے، لیکن اسے اپنے ڈریس پہ زیادہ اس کا ذہن ہوگا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کیسا لگ رہا ہے۔ لیکن ہماری مینٹیلٹی اس لیول پہ آ گئی ہے کہ ہم ایک ایسے خوابوں کی دنیا میں آ گئے ہیں نا، جس کی قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے۔ تو جہاں تک لباس پہننے کی اور بن سور کے آنے کی بات آئی تو وہاں پہ اگر عورتوں کو اس میں مینشن کیا جائے تو میرا خیال ہے یہاں پہ صفائی دینے کی یا یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں لباس کو لے کے کتنا دینی احکامات کو مانتی ہیں، کتنی باپردہ رہتی ہیں، یا وہ کس کے لیے بن سور رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں صرف اپنے خاوند کے لیے بننا سورنا جائز ہے، لیکن یہاں پہ سب الٹ ہے۔ اس کے لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو لباس کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ اچھا سالانہ فلانی دکان پہ سے کفن اچھا ہونا چاہیے، اور کفن ایک ایسی چیز ہے جو بیچتا ہے وہ پہنتا نہیں، جو سیتا ہے وہ بھی نہیں پہنتا، اور جو پہنتا ہے وہ نہ سیتا ہے اور نہ بیچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو وہ لباس کس چیز میں ہو جائے گا؟ کفن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور آخری اور تیسرا پوائنٹ مین جو ہے، گھر بنانے میں انسان اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک ضرورت کے تحت گھر نہیں، ایک بن گیا تو دوسری منزل، دوسرا ہو گیا تو تیسری ہوگی تو چوتھی، ایک گھر لیا دوسرا، بس اسی ہوس میں، اسی ایک لالچ میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اگر کوئی مجبور کسی کو دیکھا تو اس کی مدد نہ کی، اس کو دل کھول کے نہ دیا، اور کیا وہی اپنا جمع پیسہ کر کے گھر پہ لگایا۔ جبکہ ہمارے پیغمبر کس میں رہا کرتے تھے؟ جھوپڑیوں میں، خیموں میں رہا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا پایا؟ انہوں نے آخرت پائی۔ تو وہ گھر جب انسان مرتا ہے تو کس چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ قبر میں۔ اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی کرایہ دار ہوتا ہے، نہ کرایہ دینے والا ہوتا ہے، نہ ٹائلیں ہوتی ہیں وہاں پہ، نہ ہی لگژری قسم کا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جتنا آپ دنیا میں چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے وہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور دنیاوی محنت کی نہیں، دینی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے احکامات کے برابر مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ ٹک ٹاکر جہاں پہ اپنا رونا رو رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ہم سب بھی ایک ٹک ٹاک کے کٹھ پتلیاں بنے ہوئے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست آ کے اپنے آپ کو شو کیا، اور انہوں نے ایک اپنا ہر لحاظ سے ہی ایک ہر چیز کو، دینی لحاظ کو پیچھے چھوڑا، اور آج رو رہے ہیں کہ ہم اب کیا کریں گے، ٹک ٹاک بند ہو گئی ہے۔ اتنا اگر آپ لوگ روئے ہوتے نا کہ قرآن پاک کافی عرصے سے بند ہے، اب ہم کیا کریں گے، نماز ہم نے دل لگا کے نہیں پڑھی، اب ہم کیا کریں گے، ذکر خدا کا ہم نے نہیں کیا، اب ہم کیا کریں گے، تو کیا یہ سب باتیں مالک تک نہیں پہنچ رہی ہیں ہمارے، جس نے ہمیں بنایا؟ تو پھر بھی اس نے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اب بھی وقت ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔